صفحے کے شروع سے لائن نمبر 3. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المرافق، کونیوں تک یعنی کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے ٹخنوں کو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو، وَإِن كُنتُمْ جُرُمًا، اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، بس وہ اچھی طرح طہارت کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا وہ مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے ہو کر، واش روم سے ہو کر، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا میاں بیوی والے تعلقات قائم کر کے آئے، فلم تجدوا ماء، پھر وہ نہ پائے پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر وہ تیمم کرے پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس وہ مسح کرے اپنے چہرے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، من یعنی اس مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتے اللہ رب العزت، لیجعل علیکم من حرج، کہ بنا دیں تمہارے لیے کوئی تنگی، تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈال دیں، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پورا کر دیں اپنی نعمتوں کو تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کا فرمایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں تیرے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ تو یہاں انسان کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اللہ رب قرآن پاک شاہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر روح کو پھونکا۔ اب انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، پہلی چیز جسم اور دوسری چیز روح۔ جسم کی اصلاح انسان وہی چیزوں سے کرتا ہے، جسم کو کبھی ورزش کرتا ہے، کبھی واک کر رہا ہے، کبھی دوڑ بھاگ رہا ہے، کبھی اچھی خوراک استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ جسم کی مینٹین انسان کرتا ہے۔ ایک ہے روح، جو روح کی غذا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جس طرح جسم اللہ رب العزت نے زمین سے بنایا، جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ زمین سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن روح آسمان سے آئی ہے، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آسمان سے پوری ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے روح کی غذا کے لیے، روح کی غذا ایک نماز بھی ہے، تو نماز کے اللہ رب العزت نے طہارت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہی نماز سے پہلے وضو کرنا یہ شرط ہے۔ ویسے وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن انسان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو یہ مستحب ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرے، تو اس سے پہلے وضو کا ہونا شرط ہے۔ تو اللہ رب نے شاہ فرمایا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو یا نماز کی طرف جانے لگو، فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لو۔ یہ چہرہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو نرم سی جگہ ہے کان کی لو، یہاں تک دھونا فرض ہے۔ جس آدمی کی داڑھی گھنی ہو، بڑی داڑھی ہو، تو اس کے لیے نیچے کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، اگر اوپر سے پانی بہہ جائے، وہ داڑھی کا خلال کر لیتا ہے، یہ سنت ہے، تو اس کا وضو فرض یہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کی داڑھی چھوٹی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کھال تک اس کے پانی پہنچانا ضروری ہے، تاکہ ہر بال تک اچھی طرح نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اور اگر کسی انسان عورتوں نے ناک کے اندر کوئی نتھنی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو اسے حرکت دینا تاکہ سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ اگر اسے حرکت نہ دی جائے، پانی سوراخ کے اندر نہیں پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ اور وضو کا دوسرا فرض یہ ہے
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت. اگر کونی میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی، اگر بال برابر کی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا سردیوں کے اندر اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو کونیوں سمیت اچھی طرح ہاتھ پھیرنا تاکہ کونیاں اچھی طرح دھو ہو جائیں، ہاتھوں کو دھونا. اگر کسی انسان نے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اسے حرکت دینا تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے. اگر کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کی چین تنگ ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچتا تو اسے حرکت دینا تاکہ نیچے پہنچ جائے. یہ وضو کے فرائض میں سے ہے. دو فرض ہو گئے. تیسرا فرض یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کرنا. ایک تو ہے سر کا مسح کرنا فرض، اگر کوئی انسان صرف اتنا ہاتھ بھی رکھے تو اس کا سر کا مسح ہو جاتا ہے، تو یہ فرائض میں سے ہے، اتنا ضروری ہے. تو سر کا مسح جو سنت ہے وہ ہاتھوں کی تین انگلیوں کو یہاں پکڑ کر رکھ کر پیچھے لے جائے. ایسے پیچھے چلے جائیں گے تو یہ ہتھیلیاں بچ جائیں گی، تو ہتھیلیوں سے ایسے پیچھے آگے لے آئے تو پھر یہ انگوٹھی شہادت والی تو انگوٹھا بچ جائے گا. تو انگلی کو کانوں کے اندر اچھی طرح گھمائے تو یہ انگوٹھا بچ جائے گا اسے کانوں کے پیچھے، اور جو ہاتھوں کی پشت ہے اس سے پیچھے گردن کا مسح کریں. تو اس طرح یہ سنت مسح ہو جائے گا. اور چوتھی چیز وضو کے اندر جو فرائض میں سے ہے وہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس سمیت پاؤں کو دھونا یہ بھی فرائض میں سے ہے. بعض لوگوں کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان خلال کرنا تاکہ درمیان میں پانی پہنچ جائے. بعض لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے درمیان میں خلال کرنا تاکہ اچھی طرح درمیان کے اندر پانی پہنچ جائے. تو فرمایا یہ چار چیزیں وضو کے فرائض میں سے ہیں. اگر کوئی انسان ان چار چیزوں کو پورا کر لے، مثلا نماز پڑھتا ہے، نماز جنازہ ہے، یہ عید کی نماز ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی طرح وضو کروں گا، پہلے وضو مسواک کروں گا، پھر کلی کروں گا، ناک کے اندر پانی ڈالوں گا، تو ہو سکتا ہے بھئی نماز چلی جائے. تو اگر وہ چار فرض پورے کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا. تو یہ چار چیزیں فرض ہیں، اگر اس کے اندر ذرہ برابر کی کمی رہ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا. باقی جو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، نیت کرنا ہے اور ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ سنت میں سے ہے. کچھ چیزیں مستحبات میں سے ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ بھی جائے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا وضو سنت کے مطابق کرے. آگے اللہ نے کچھ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا اگر تم میں سے کوئی جنبی ہے، یعنی یہاں اللہ رب العزت نے طہارت کا مسئلہ بیان فرمایا، یعنی غسل کا مسئلہ بیان فرمایا. اگر تم میں سے کسی کو اوپر غسل واجب ہو چکا ہے تو فرمایا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 3 فرض ہے اس کے لیے. پہلا فرض اس کے لیے ناک کے اندر پانی ڈالنا، یہ بھی فرائض کے اندر داخل ہے، اور غرارہ کرنا یہ بھی فرائض کے اندر داخل ہے. اور ناک کے اندر جو پانی ڈالنا ہے، یہ جو نرم ہڈی ہے جو حرکت کرتی ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر انسان کا وضو ہے، روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کریں گے، پھر کلی کریں گے. ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو پھر منہ بھر کر غرارہ کرنا یہ فرائض میں سے ہے. اور تیسرا فرض، پہلا فرض غرارہ کرنا، دوسرا فرض ناک کے اندر پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض سارے جسم پر پانی بہانا. کسی جگہ سے بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، ناک کے اندر انگلی پھیرنا، کانوں کے اندر، تاکہ ہر جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے. فرمایا یہ غسل کے 3 فرض ہیں. اگر کوئی انسان ان 3 فرضوں کو پورا کر لیتا ہے تو انسان کا غسل ہو جاتا ہے. آگے ابن شاہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ آگے اللہ رب تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا. پہلے وضو کا بیان فرمایا، پھر غسل کا، اس کے فرائض بیان فرمائے. اب یہاں آگے تیمم کا ہے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، اس کو ایسی بیماری ہے اگر وہ وضو کرے گا تو پانی لگنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ اتنا کمزور ہے، ایسے علاقے کے اندر رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے وضو کیا تو اتنا پانی ٹھنڈا ہے میری جان چلی جائے گی، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. او علی سفر یہ انسان مسافر ہے اور سفر کے لیے اسے 1-2 میل دور تک جا کر پانی ملے گا، وہاں تک جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مشقت ہے، فرمایا وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضائی حاجت سے واش روم سے ہو کر آیا تو اس نے دیکھا پانی نہیں ہے اور قریب کسی جگہ سے پانی مل بھی نہیں رہا تو فرمایا اس کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. اولا مسلم النساء یہ انسان نے میاں بیوی والے تعلقات قائم کیے، پھر اس کے بعد دیکھا کہ پانی نہیں ہے، فرمایا اس کو پانی قریب 1-2 دن تک ملنے کی گنجائش میں نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے. فلم تجدوا ماء فتیمموا بس وہ نہ پائے پانی کو، فتیمموا وہ تیمم کرے، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تو پہلے مسح کرے اپنے چہرے کا، وایدیکم من اور پھر اس کے بعد مسح کرے اپنے ہاتھوں کا. تو تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں. پہلی ضرب یہ ہے کہ ہاتھ مٹی پر مار کر اسے اپنے چہرے کے اوپر پھیریں گے اچھی طرح.
اور تیمم کے اندر نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا شرط ہے، تو اس لیے فرمایا پہلے نیت کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مار کر اپنے ہاتھ چہرے کے اوپر اچھی طرح پھیر لیتا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارے اور مار کر اپنے ہاتھوں کے اوپر اچھی طرح انگلیوں کے انگلی درمیان اچھی طرح پھیر لے، تو انسان کا تیمم ہو جائے گا، چاہے وہ اس کے اوپر غسل واجب تھا تبھی وہ پاک ہو جائے گا، اس کے اوپر وضو تھا وہ بھی واجب، یعنی جو بھی صورت تھی، تو انسان اس طرح کرنے سے اگر پانی نہیں مل رہا تو جب تک پانی نہ ملے تو فرمایا وہ پاک رہے گا، اگر وہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے۔ تو فرمایا اب تیمم کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے، تو ریت سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اینٹ سے بھی، کچی اینٹ سے، پکی اینٹ سے، پتھر سے، ان تمام چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے ہاتھ مارا مٹی بہت زیادہ تھی، ہاتھوں کو بہت زیادہ مٹی لگ چکی ہے، تو ہاتھوں کو جھاڑ لیں، اور چہرے کو غبار دور کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایک جو عمل ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے، تو ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر مسح کیا جائے۔ تو مسجد کے اندر تیمم کرنا یا مسجد کی دیوار سے کرنا یا مسجد کے اندر صحیح پتھر وہاں تیمم کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، تو اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ جب تیمم کرے گا تیمم سے بھی گناہ جڑ جائیں گے، تو اپنے گناہوں کو مسجد کے اندر نہ جاڑے، مسجد کی دیوار کے ساتھ نہ جاڑے، بلکہ دوسری جگہ جہاں بھی ہو وہاں جا کر انسان کو تیمم کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، اکثر یہ بات مشہور ہے کہ انسان کو جب وضو کرنا ہو، وضو سے پہلے طہارت کو شرط اور ضروری قرار دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کو پیشاب آیا ہی نہیں ہے، اسی پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جا کر پہلے پیشاب کرے پھر وضو کرے، وہ وضو کرے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے یہ طہارت شرط نہیں، یعنی واش روم کے اندر جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو حاجت ہے، مجبوری ہے، تو وہ جا سکتا ہے، اگر کسی کو حاجت نہیں ہے تو اس کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، آگے اللہ رب العزت احکام بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا نہیں ارادہ کرتے اللہ رب العزت کہ بنا دیں علیکم من حرج، تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈال دیں، یہ چیزیں فرض کر کے تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا کوئی تنگی ڈالنا مقصود نہیں ہے، ولکن لیطہرکم، لیکن اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ، اور پھر وہ پورا کریں اپنی نعمتوں کو علیکم تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، کیونکہ پاکیزہ آدمی جب ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی برکات اس کے اوپر نازل ہوں گی، وہ اس کے اندر سما جائیں گی۔ اگر فرمایا انسان پاکیزہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں اس کے اندر سمانے کے، اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت فرمایا جب آپ سب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے ایک قبا علاقہ آتا ہے، بستی آتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، وہاں مسجد قبا بنائی، تو اللہ رب نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر، یعنی ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ پاکیزہ اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التواب الرحیم، کہ اللہ رب نے پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری فضیلت بیان فرمائی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جو ہے غسل واش روم میں جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو ڈھیلا وہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمہاری فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس آیت کے تیمم کی آیت کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گلے کے اندر ہار تھا جو اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے عارض کے طور پر مانگ کر لے کر گئی تھی، اور ان کا وہ ہار ٹوٹ کر نیچے گرا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ہار کیوں گیا ہے؟ وہ مل نہیں رہا، اور وہ ہار بھی میرا اپنا نہیں تھا، میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ ان کا ہار ڈھونڈو۔ اب ہار مل نہیں رہا تھا تو ہار ڈھونڈتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ران کے اوپر سر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو اب نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، تو صحابہ اکرام نے دیکھا اپنے پاس ہی پانی نہیں ہے اور قریب بھی کسی جگہ سے پانی نہیں مل رہا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھو یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے پہلے مجھے زبان سے ڈانٹتے رہے، پھر میری کوکھ کے اندر کچوکے لگائے کہ یہ تو نے کیا کیا، سارے لوگوں کو لشکر والوں کو پریشان کر رکھا ہے، ہار ہی تک گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی لیکن میں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کر سو رہے تھے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت پر کے اوپر تیمم یہ تھا، یہ فضیلت انہیں حاصل نہیں تھی، لیکن فرمایا یہ خاص امت محمدیہ رضی اللہ عنہ کی شان، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کے لیے نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کرنا ضروری تھا، مسجد کے اندر پڑھیں، گھر کے اندر پڑھنی ہے تو وہاں بھی ایک کمرہ مقرر کرنا ضروری تھا، اسی کمرے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن فرمایا آپ سے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے تمام کی تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا یہ آل ابوبکر رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا فرما دی۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔